یہ آکاشوانی لکھنؤ ہے۔ اب آپ مینا عرفان سے علاقائی خبریں سنیے۔ بھارتیہ جنتا پارٹی کے سینئر لیڈر اور وزیر اعظم نریندر مودی آج سے 2 روزہ دورے پر اتر پردیش میں ہیں۔ وہ یہاں 5ویں مرحلے کی 3 اور 6 مرحلے کی 4 لوک سبھا سیٹوں پر بی جے پی امیدواروں کی حمایت میں ریلیاں کریں گے۔ طوفانی دورے میں وزیر اعظم آج سے لے کر کل تک جونپور، بھدوہی، پرتاپ گڑھ اور اعظم گڑھ میں جلسہ عام کو خطاب کریں گے۔ ان کا آج رات لکھنؤ کے گورنر ہاؤس میں قیام کا پروگرام ہے اور کل وہ بارہ بنکی، فتح پور، حمیرپور لوک سبھا حلقوں میں ریلیوں کو خطاب کریں گے۔ وزیر اعظم نے آج اعظم گڑھ میں لال گنج میں ایک جلسہ عام کو خطاب کرتے ہوئے کہا کہ آج ہر غریب کو مفت اناج مل رہا ہے، ہر گھر میں نل اور نل میں جل، مفت علاج مل رہا ہے۔ مودی ہے جو آپ کی فکر کر رہا ہے۔ انہوں نے کہا کہ آج مودی نے ایک اور فیصلہ کیا ہے کہ اب آپ کے گھر میں 70 سال سے اوپر کے جو لوگ ہوں گے ان سب کے علاج کی ذمہ داری مودی کی ہے۔ یہ مودی کی گارنٹی ہے اور مودی کی گارنٹی پر لوگوں کو یقین ہے۔ انہوں نے کہا کہ ایک اور گارنٹی دے رہا ہوں کہ آپ کا بجلی کا بل اب 0 ہو جائے گا۔ آپ کو 75,000 روپے تک سولر پینل لگانے کے لیے ہماری سرکار رقم دے گی۔ انڈیا اتحاد کی آج لکھنؤ میں ایک پریس کانفرنس ہوئی جس میں دلی کے وزیر اعلیٰ اروند کیجریوال اور سماجوادی پارٹی کے سربراہ اکھلیش یادو نے میڈیا کو خطاب کیا۔ ان کے علاوہ عام آدمی پارٹی کے سینئر لیڈر سنجے سنگھ نے بھی پریس کو خطاب کیا۔ اروند کیجریوال نے کہا کہ بی جے پی نے ایک رول بنایا تھا کہ 75 سال کی عمر ہونے کے بعد کوئی بھی پارٹی میں کسی عہدے پر یا سرکار میں کسی عہدے پر نہیں رہ سکتا، اور اسی کے اوپر عمل کرتے ہوئے انہوں نے جناب لال کرشن اڈوانی اور مرلی منوہر جوشی جیسے سینئر لیڈروں کو سائیڈ لائن کیا تھا۔ اب 17 ستمبر کو مودی جی 75 سال کے ہونے جا رہے ہیں۔ ایسے میں وہ اپنے بعد امت شاہ کو وزیر اعظم بنائیں گے جس کے لیے وہ 1 سال سے کام کر رہے ہیں، اور جو بھی اس راہ میں رکاوٹ پیدا کر سکتا ہے اس لیڈر کو سائیڈ لائن کیا گیا، جس کی مثال شیوراج سنگھ چوہان اور وسندھرا راجے وغیرہ ہیں۔ اور اب اتر پردیش کے وزیر اعلیٰ یوگی آدتیہ ناتھ کو بھی بی جے پی سرکار میں آنے کے بعد 2 مہینے میں ہٹا دے گی۔ اروند کیجریوال نے کہا کہ بی جے پی سرکار آئین اور ریزرویشن دونوں کو ختم کرنا چاہتی ہے۔ اکھلیش یادو نے پریس کو خطاب کرتے ہوئے کہا کہ جو اس وقت ملک کا ماحول ہے اس میں بھارتیہ جنتا پارٹی 4 مرحلوں میں چاروں خانے چت ہو چکی ہے۔ انہوں نے کہا کہ ہمیں سب سے پہلے آئین کا تحفظ کرنا ہے۔ اگر آئین بچے گا تبھی جمہوریت بچے گی۔ ہم سب انڈیا اتحاد کی پارٹیاں ملک کو بچانے جا رہی ہیں۔ آپ کے سینئر لیڈر سنجے سنگھ نے کہا کہ منی پور میں خواتین کو بے لباس کر گھمایا گیا اور پورے ملک میں جس طرح عورتوں پر مظالم ہوئے اس پر وزیر اعظم نے منہ تک نہیں کھولا۔ کانگریس کے ریاستی صدر دفتر میں کرناٹک کے نائب وزیر اعلیٰ ڈی کے شیو کمار نے پریس کانفرنس کو خطاب کیا۔ انہوں نے کہا کہ بی جے پی نے توڑنے کا کام کیا ہے، ہم نے جوڑنے کا۔ بی جے پی ایموشنل مدعوں پر انتخاب لڑنا چاہتی ہے اور کانگریس بے روزگاری، مہنگائی اور عوام سے جڑے مدعوں پر انتخاب لڑ رہی ہے۔ انہوں نے کہا کہ کانگریس ملک کی عوام کے لیے مختلف اسکیمیں لائی ہے۔ انہوں نے بی جے پی پر حملہ کرتے ہوئے کہا کہ مہنگائی اور بے روزگاری اپنے عروج پر ہے، کسانوں کو ان کی فصل کا صحیح دام نہیں مل رہا ہے۔ کانگریس نے ملک بھر میں راہل گاندھی کی پد یاترا کے دوران لوگوں کے مسائل کو نزدیک سے دیکھا ہے۔ اس بار اتحاد کے حق میں ماحول نظر آ رہا ہے۔ للت پور میں مدھیہ پردیش کے سابق وزیر اعلیٰ دگ وجے سنگھ نے انڈیا اتحاد کے امیدوار پردیپ جین آدتیہ کی حمایت میں جلسہ عام کو خطاب کرتے ہوئے بی جے پی پر جم کر حملہ کیا۔ انہوں نے کہا کہ آج مہنگائی آسمان پر ہے، بے روزگاروں کو کام نہیں مل رہا، کسان پریشان ہے۔ ان سب کے باوجود بی جے پی کے لیڈر ہندو، مسلم اور پاکستان کی بات کے علاوہ کچھ نہیں کر رہے۔ اب عوام ان کی اصلیت جان چکی ہے اور انتخاب میں اقتدار سے بے دخل کر دے گی۔ ریاست میں 5ویں، 6 اور 7ویں مراحل کے لوک سبھا انتخابات کے لیے سبھی پارٹیوں کے لیڈران سرگرم ہیں۔ وہ الگ الگ لوک سبھا حلقوں میں جلسہ عام، روڈ شو اور عوامی رابطے کے ذریعے اپنے حق میں ووٹ ڈالنے کی اپیل کر رہے ہیں۔ آج ایک سیاسی جنگ فتح پور میں ہے جہاں اپوزیشن کے بڑے لیڈر اکھلیش یادو، مایاوتی اور بی جے پی کے لیڈر اور وزیر اعلیٰ یوگی آدتیہ ناتھ ریلیاں کر رہے ہیں۔ اس کے علاوہ وزیر اعلیٰ آج اعظم گڑھ،
हमीरपुर और कौशाम्बी में भी जलसों को खिताब करेंगे। कांग्रेस जनरल सेक्रेटरी प्रियंका गांधी राहुल गांधी के लिए रायबरेली पार्लिमानी हलके में जगह जगह रैलियां और अवामी जलसे कर रही हैं। नायब वजीर आला ब्रजेश पाठक आज भदोही और लखनऊ में रोड शो करेंगे, जबकि नायब वजीर आला केशव प्रसाद मौर्य रायबरेली और प्रतापगढ़ में जलसों को खिताब करेंगे। इसी के साथ आकाशवाणी लखनऊ से इलाकाई खबरों का बुलेटिन अब खत्म हुआ।